بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہن بھائیوں، آج کی حدیث مبارک میں بتایا جائے گا آسمانی بجلی کیوں گرتی ہے۔ اکثر اوقات میں ہم خبروں میں یا اخبارات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کسی انسان، مرد یا عورت پر آسمانی بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے حق باری تعالی جل شانہ کی کیا حکمت ہے اور وہ کیسے انسانوں پر گرتی ہے، اور کون سے ایسے عمل کرنے پر آسمانی بجلی کو اللہ تعالی جل شانہ حکم دیتا ہے کہ ان کے سر دھڑ سے الگ کر دو۔ اور آسمانی بجلی انسانوں پر کیوں گرتی ہے، اور پہلی بار آسمانی بجلی کس شخص پر گری تھی اور وجہ کیا بنی، انہوں نے کون سا ایسا کبیرہ گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان پر آسمانی بجلی گرا کر ان کے سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیے تھے۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس شخص کے پاس پہنچ کر اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس گستاخ رسول نے مذاق اڑایا اور فخر سے کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام وہاں سے ڈر کر بھاگے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اس کم بخت نے کوئی فوج پال رکھی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بدبختی کے عالم میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور حق باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام دوبارہ اس نامراد شخص کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے اور سارا احوال اس بدبخت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ صحابہ کرام کو اس شخص کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا، اس بار تم لوگ جا کر اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی دیکھو۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم آنسوؤں کے ساتھ چلے تھے، کیونکہ ہمیں یقین تھا، بلکہ کامل یقین تھا کہ آج اس نامراد پر کوئی بڑی مصیبت گرنے والی ہے۔ صحابہ کرام حق باری تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہاں پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے، اور وہ بد زبان گستاخ رسول صحابہ کرام سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران، اسی وقت، اسی لمحے لوگوں نے دیکھا آسمان پر چھوٹی سی بدلی چھا گئی۔ ناگہاں ایک بدل کی بدلی آئی اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی۔ پھر ایک دم نہایت ہی خطرناک گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام ڈر گئے تھے اور بارگاہ اقدس میں واپس آئے تو ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے ہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت اور تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہاں نہیں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبر مجھے اس طرح ہوئی، فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے گا، آپ کے احکامات کی نفی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی بجلی سے سر کو دھڑ سے جدا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا۔ لہذا خبردار خبردار
اس مقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اقدس میں بے ادبی اقرار نہ کرنا۔ آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہیں 5 لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے اور آپ کا بے حد مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ 5 خباثاء بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت مذاق اور طعن کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کو طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں یہ 5 دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تہمت میں چبھ گیا۔ اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہ بند ہلا ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی، اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا کر وہ مر گیا۔ آس بن وائل سہمی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا۔ اسی تکلیف میں وہ تڑپ تڑپ کر اور کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے اور بے قراری میں اپنا سر دیوار سے بار بار ٹکراتا تھا، اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقاء ہو گیا، جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اس مرض میں مر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح یہ 5 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔ انہی 5 گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ تو اب جان جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی انبیاء کرام کی توہین یا ان کی اظہار ثانی اور توہین و بے ادبی، وہ جرم کے مرتکب ہوئے۔ وہ عظیم ہے، وہ سب سے برتر ہے، یکتا ہے کہ خداوند و قہار و جبار کا قہر غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا، کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر تہس نہس کر دیا۔ کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہوئے تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اب کے زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے ایمان کی دولت تو غارت ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی۔ سن لو، اللہ تعالی کا وعدہ کبھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اگر عذاب الہی کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدق دل سے توبہ استغفار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو معمور و آباد کر لو، اور اپنے قول و فعل اور اعتقاد سے تعظیم و توقیر نبوی کیو اپنا دینی شعار بنا لو۔ پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی
اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہان کے سعادتوں سے مسرور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری عاجزانہ دعا ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 99 ناموں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔